السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت فاروق معین صاحب کے ساتھ ہوں۔ فاروق معین صاحب ہمارے جیسے پچھلے پروگراموں میں بہت بہترین تجزیہ پیش کرتے رہے ہیں ملکی صورتحال پہ اور بہت سارے ٹاپکس پہ۔ آج ان سے ہم بات کریں گے بین الاقوامی صورتحال پہ، خاص طور پہ یوکرین اور روس کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ سے ناظرین ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی آرا سے زیادہ نوازیں، خاص طور پہ اس پروگرام کے حوالے سے جو فاروق معین سے میں کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم فاروق صاحب، وعلیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم تو فاروق صاحب یہ بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو روس کے اور یوکرین کے حالات چل رہے ہیں اور جو حملے کی یہ چیزیں آ رہی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنے ماہرانہ تجزیہ پیش کریں پلیز۔ شکریہ عاطف صاحب۔ دیکھیں، جو ڈپلومیسی یا عالمی سطح کی سفارتکاری ہوتی ہے وہ آج کل بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، کیونکہ امریکہ نے پہلے البانیہ کے ساتھ مل کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں روس نے جو ریفرینڈم کرایا انہیں لاکھوں پہ تقریباً 15% رقبے کے اوپر یوکرین کے، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم روس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو اس کارروائی میں سلامتی کونسل میں جو ہے ویٹو کر دیا تھا رشیا نے، اور بڑے عجیب سا مذاق خیز بھارت کا اس سلسلے میں رویہ تھا کہ انہوں نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ جو غیر مستقل ممبر ہوتے ہیں وہ اس وقت بھارت ہے سلامتی کونسل کا، تو نہ حق میں ووٹ دیا نہ خلاف میں دیا۔ اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس کے اوپر کرایا جائے، لیکن جو بھی جنرل اسمبلی کی قرارداد کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی ملک کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتا یہ کہ یہ ایسا فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ تو اس پہ جو ہے کل رات یا پرسوں رائے شماری ہوگی جی۔ آج امریکہ بھارت کے وزیر خارجہ جے صاحب آسٹریلیا میں ہیں، وہاں ان سے پوچھا گیا کہ جی بھارت کا جنرل اسمبلی میں کیا رویہ ہوگا، کس کو ووٹ ڈالے گی؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم پہلے سے نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوگا، یہ جب ووٹنگ ہوگی تو پھر ہوگی منگل کی رات کو یا بدھ کے دن، تب دیکھی جائے گی۔ لیکن جو عالمی امور کے ماہر ہیں یا جو جانتے ہیں سفارتکاری کیسے ہو رہی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے اس میں چند روز پہلے یہ آیا تھا روس کا مسئلہ، تو اس کے اندر بھارت نے پھر رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دوگنی پالیسی ہے بھارت کی، اسے یہی نہیں پتہ کہ جو ہے کرنا کیا ہے سفارتکاری کے سلسلے میں۔ بات حقیقت جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے سستا تیل اور گیس روس سے امپورٹ کر رہا، اس میں اس کو فائدہ ہے اور بہت اس کو زر مبادلہ میں بھی بچت ہے، اور سستا تیل اور گیس اس کو مل رہی ہے، اس لیے وہ روس کے حق میں بول رہا ہے، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ ساری سفارتکاری کہہ لیں، چالاکی کہہ لیں، یہ خارجہ پالیسی ہے بھارت کی۔ تو اب ہمارے لیے یہ عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تو پہلے بھارت کا دوسرا رویہ تھا، اب جو ہے جنرل اسمبلی میں آگے ہی وہی مسئلہ یوکرین کا کہ روس نے حملہ کیا، اس سلسلے میں بتائیں بھارت اور دوسرے ممبران جتنے بھی ہیں بتائیں۔ تو اس نے کہا وزیر خارجہ بھارت کے جے شنکر صاحب کہتے ہیں میں نہیں ابھی بتا سکتا، یہ جب آئے گا ووٹ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پھر ہم فیصلہ کریں گے اس کے اوپر۔ اور سر یہ بتائیں کہ جو بھارت کی جو دوغلی پالیسی ہے کشمیر کے سلسلے میں، اور کل بلاول صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے روح سے ہمارے جو جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں انہی نے جو ہے وہ کشمیر پہ اپنا موقف ظاہر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا موقف کی حمایت کی ہے۔ اس سلسلے میں ذرا کچھ آپ بتائیں کہ کیا آپ کی ماہرانہ رائے ہے؟ شکریہ جی، اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں جو عالمی امور ہوتے ہیں اس سلسلے میں جو بڑے ملک ہیں یا جمہوری ملک ہیں ان کے ایک واضح پالیسی ہوتی ہے، لیکن جو ہے بھارت کی یوکرین کے مسئلے پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ وہ روس سے تیل اور گیس خرید رہے ہیں ان کی، اور گندم بھی لے رہے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ نہ سلامتی کونسل میں رائے شماری میں حصہ لیتے ہیں، نہ یہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیٹی ہے
वहाँ भी उन्होंने कोई राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होने वाली ये राय शुमारी, उसमें नहीं बताते उनके वज़ीर ख़ारजा अब क्या करेंगे। दूसरी तरफ देखिए तो वही मसला है कश्मीर का, वो तो यूक्रेन से बहुत पुराना 1948 का है, और वही अक़वाम मुत्तहिदा है तो सलामती काउंसिल ने उसके ऊपर करारदाद पास की कि वहाँ पर रेफरेंडम कराया जाए ताकि जो कश्मीर के अवाम की राय है उसकी इज़्ज़त की जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए जो भी वो फैसला करें। लेकिन जो भारत है, जो कश्मीर का मसला किसी भी अहम मुल्क में कहीं से भी आता है, अगर वो ख़िलाफ़ बोलते हैं भारत के मौक़िफ़ के तो फ़ौरन जो है उनके जो है वज़ारत ख़ारजा या वज़ीर ख़ारजा फ़ौरन उससे बयान देते हैं। अब देखिए चंद रोज़ पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जर्मनी के दौरे पे गए, जो उनके जर्मन हम मनसब ने उनको दावत दी थी उसमें। तो बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की खातून जो है वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की कश्मीर के मसले के ऊपर। उन्होंने कहा जी जो अक़वाम मुत्तहिदा का इसके ऊपर मौक़िफ़ है हम उसकी हिमायत करते हैं ताकि एशिया में अमन रहे और ये दो मुल्कों में जो कशीदगी है वो ख़त्म हो। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी बरादरी ने हमेशा पासदारी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से, जैसे कि 1948 से हो रहा है, कि पाकिस्तान उनकी कोई अहमियत नहीं देता करारदादों की सलामती काउंसिल की, कि कश्मीर में राय शुमारी की जाए और कश्मीरी आवाम का जो फ़ैसला हो उसको कबूल किया जाए, ताकि जुल्म सितम जो हो रहा है कश्मीरी आवाम के साथ, यानी औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, सब हो, वो बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये क्यों नहीं उस बारे में मैं समझता हूँ, अगर आलमी बरादरी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ कर रही है, जिसमें अभी परसों की ये बात है जी, जर्मनी ने हमारे मौक़िफ़ की कश्मीर के मसले पे तायीद की है और आलमी बरादरी के मुल्क कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हट दर्मी जो है भारत की वो ख़त्म होनी चाहिए। सिफारतकारी अच्छा ज़रिया है, अक़वाम मुत्तहिदा उसका तयन कर चुकी है, आज नहीं 1948 में किया था उसने तयन। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान भारत दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा कि जैसा कि है अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में राय शुमारी कराई जाए मकबूजा कश्मीर में। शुक्रिया फ़ारूक साहब, बहुत अच्छा तज़िया पेश किया। नाज़रीन, आपने देखा फ़ारूक मोइन साहब ने बहुत अच्छा तज़िया पेश किया, ख़ास तौर पे बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात जो हमारे हैं और वज़ीर ख़ारजा जर्मनी के, उन्हीं ने जो मौक़िफ़ की पाकिस्तान की तायीद की है कश्मीर पर। नाज़रीन, आपको उम्मीद है ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पसंद करें और इसको सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से नवाजें। अगले प्रोग्राम तक मुझे अली अतहर और कैमरामैन लियाक़तुल्लाह ख़ान और फ़ारूक मोइन साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।